ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. آج بھی کئی ایک انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اس قرآن کے اندر اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بے شک وہ بڑے راست باز تھے، سچے انسان تھے اور نبی تھے. اذ قال لأبیہ. جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا. اب یہ امت میں اختلاف ہے کہ یہاں باپ سے مراد ان کے والد ہیں یا چچا ہیں. جو لوگ یہاں مراد والد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عموماً جب باپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد والد ہی ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو اس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے والدین کافر ہو سکتے ہیں، وہ یہاں باپ سے مراد چچا لیتے ہیں. اور یہ اسلوب بھی موجود ہے. قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آبا میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ چچا لگتے تھے رشتے کے اعتبار سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اسماعیل علیہ السلام تو ان کے آباء و اجداد میں اس طریقے سے نہیں آتے، لیکن باپ کے ساتھ ذکر کیا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. بہرحال ہمارے جو استاد تھے مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی والد بھی مان لے تو کوئی اس میں گستاخی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو تھا وہ ان کے جسم کا ٹکڑا تھا، وہ کافر ہو سکتا ہے جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے.
تو نبی کے والد کا کافر ہونا یہ چھوٹا مسئلہ ہے، اس کے اپنے جسم کے حصے کا کافر ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا سورہ ہود میں، اس بیٹے کا نام تھا یام، روایتوں میں ملتا ہے، باقی قرآن میں تو نام نہیں آیا۔ 3 بیٹے ہیں جو مسلمان تھے، حام، سام اور یافث۔ حام کی اولاد یہ افریقہ کے لوگ ہیں جو بلیک کلر کے ہوتے ہیں۔ سیمیٹک ہم سب ہیں، عرب کے لوگ بھی، بنو اسرائیل بھی، بنو اسماعیل بھی، ہم ایرینز بھی، ہم سیمیٹک ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کے حوالے سے وہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک بات ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم بھی سیمیٹک ہیں، سام کی اولاد ہے۔ اور یافس کی اولاد جو ہے وہ یورپ کے لوگ اور چائنا کے اور رشیا کے لوگ، یہ 3 بیٹوں کی اولاد اس طریقے سے ہے۔ یام جو ہے وہ کافر تھا لیکن منافق تھا، اس کی منافقت اس وقت کھلی جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا کفر واضح نہیں تھا، ورنہ کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا نہ کرتے۔ ایک عام مسلمان کو پتا ہے کہ کافر کے لیے دعا نہیں کرنی، تو انہوں نے وہ پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ لیا کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو یہ تو میرے اہل میں سے ہے، تو بتایا گیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ وہ اسی وقت کھلا جب انہوں نے کہا آ سوار ہو جا کشتی میں، تو سورہ ہود میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ اور اسی دوران ایک موج حائل ہوئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ بہرحال وہ یام ہلاک ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن حکیم میں جو مینشن ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے چچا کا نام ہے آزر، ان کے والد کا نام طارق تھا۔ اور اس حوالے سے المستدرک الحاکم میں اور تفسیر طبری میں روایتیں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، کوئی گستاخی والا ایشو اس اعتبار سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے والدین سے یہ کیس مختلف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے والدین تک تو آپ کی دعوت نہیں پہنچی، وہ اہل فطرت میں سے۔ یہاں تو باقاعدہ وہ اپنے باپ سے بحث کر رہے ہیں، وہ چچا تھا یا والد تھا، کوئی بھی تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چچا ہی ہے، ان کے پاس ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دعا کرنے سے روک دیا تھا، اس کے باوجود جو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں تو والد کا ذکر ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں تو والد کا لفظ ہے کہ میرے والدین کو بخش دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا تو اپنی اولاد اور والدین کے لیے اس وقت دعا کرنا جبکہ ان کی اولاد تھی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے والد اہل ایمان تھے۔ یہاں آزر جو ہے وہ باپ ہے اور باپ سے مراد یعنی ان کا چچا۔ یہ دونوں طرف کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے، دونوں طرف بات جا سکتی ہے۔ اذ قال لابی، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے؟ یعنی وہ بت جس کو آپ پکار رہے ہیں، نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہاں تو اسپیسیفکلی ظاہر ہے بتوں کو ہی لیا جا رہا ہے۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو کوئی رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کسی شے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس تو ایک ایسا خاص علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، دیکھیں اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے، یہ بار بار آئے گا، یا اباتی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ لیکن ابا جان نے جو جواب دینا ہے وہ وہی جواب ہے جو آج کے نوجوانوں کو ان کے ابے جواب دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابے اگر بگڑنے پر آ جائیں تو نبیوں کے ابے بھی جو ہیں وہ صحیح طریقے سے رسپانس نہیں کرتے۔ یا تو ابا ہو پیغمبر
یا وہ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو جائے. کیونکہ یہ باپ والا جو معاملہ ہے یہ اتنا سینسٹیو رشتہ ہے کہ باپ کبھی بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کل میرے سامنے جوان ہوا, یہ مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی مینٹلٹی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح سوکن کا رشتہ جو ہے یہ اتنا غیر معمولی رشتہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں بھی آپس میں جیلسی فیکٹر کا شکار ہو جاتی ہیں, حالانکہ ساری بیویوں کو پتا ہے کہ ہم سب بیویاں ہیں اور ساری دنیا اور آخرت میں مومنین کی مائیں ہیں اور جنت میں رسول اللہ کی ساتھی ہیں. اس کے باوجود کئی واقعات رپورٹ ہوئے. یہ نیچرل چیز ہے, اس سے چھٹکارا ممکن نہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کس پیار سے وہ سمجھا رہے ہیں اور جواب کیا ملے گا, وہ حیران کن ہے. یا ابتی, اے میرے ابا جان, لا تعبد الشیطان, شیطان کی پوجا نہ کرے. یعنی بتوں کی پوجا شیطان کی پوجا ہے, کیونکہ شیطان کی پیروی کرنا خدا کے مقابلے پر گویا کہ آپ نے شیطان کو معبود بنا لیا. قرآن میں شیطان کے لیے طاغوت کا لفظ بھی آیا. بتوں کی عبادت بھی شیطان کے وسوسہ دلانے کے اوپر شروع ہوئی, لہذا بتوں کی عبادت کرنا بھی شیطان کی پیروی ہے. تو آپ اس کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, بے شک شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. مراد یہ کہ وہ خود تو ڈوبا ہے, وہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا. وہ خود تو نافرمان ہے, آپ کو بھی نافرمانی پر ابھارے گا. یا اباتی, اے میرے ابا جان. دیکھیں چوتھی دفعہ آ رہا ہے, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, بے شک مجھے تو اس بات کا خوف لگا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے گا. فتکون للشیطان ولیا, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. شیطان کے ساتھی تو ابا جان پہلے ہی بنے ہوئے ہیں, یہ کون سا ساتھی بننا ہے؟ مراد یہ کہ جدھر شیطان نے جانا ہے نا آپ بھی وہیں جائیں گے. انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے جانا ہے جہنم میں, تو ابا جان جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ بھی شیطان کے ساتھی بنیں گے, یعنی جنت میں جانے کی بجائے جہنم آپ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ اتنی پیار والی گفتگو, اتنے ادب کے ساتھ, اتنی ایتھکس کے ساتھ گفتگو, اور آگے سے ابا جان کا جواب سنیں. قَالَ, تو ان کے ابا نے کہا, راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو روگردانی کرنے والا ہے میرے خداؤں سے, مجھے بھی ہٹانے والا ہے خود بھی ہٹنے والا ہے. لئن لم تنتہی, اگر تو اس کام سے باز نہ آیا, لارجمنک, میں تجھے سنسار کر دوں گا. سنسار پتہ کیا ہوتا تھا؟ زمین میں یہاں تک دفنا کے نا صرف سر بار رکھا جاتا تھا اور پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جاتا تھا. اتنی اذیت ناک. یہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے, چچا ہو والد ہو, باپ تو بہرحال ہے. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا, اور فی الوقت تو میری نظروں سے دور ہو جا, اس ٹائم تو غائب ہو جا, یعنی اتنا مجھے غصہ دلایا تو نے. قال, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. انہوں نے پھر بھی دعا ہی دی, سأستغفر لک ربی, ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا, اللہ تعالیٰ میری سن لے گا. انہ کان بی حفیہ, بے شک وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے. بے شک مہربان ہے, دعا کرنے والا ابراہیم ہے, لیکن جب تک کوئی شخص خود ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا تو نہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اس کے کام آئے گی, نہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس پر کوئی کرم فرمائے گی, کیونکہ وہ خود ہی ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ دعا کریں اور دیکھیں کتنے مان سے کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے, مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو ہدایت مل جائے گی, لیکن کوئی نہیں ملی. ہائے ہائے ہائے, کتنا خطرناک معاملہ ہے. ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا نا, انک لا تہدی من احببت, اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو کہ اسے ہدایت مل جائے. ولیکن اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے
وہ ہدایت دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، اور اسے بہتر پتا ہے اس نے کس کو ہدایت دینی ہے. حالانکہ انبیاء سراپے ہدایت ہیں، پھر بھی وہ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں. اور دعا بھی ضروری نہیں قبول ہو جائے. یہاں دیکھ لیں دعا کوئی نہیں قبول ہوئی. کیوں؟ ان کا باپ خود نہیں چاہتا تھا ہدایت ملے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز پلیٹ میں ڈال کے آپ کو نہیں دینی. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تو الگ ہو جاؤں گا. اسی سے وہ لفظ معتزلہ بھی مین اسٹریم سے ہٹ گئے تھے نا. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نا، میں ان سب کو بھی چھوڑ دوں گا. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا. عَسَىٰ، ان قریب مجھے امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اپنے رب کی عبادت سے یا اس سے دعا کرنے کے بعد نامراد نہیں لوٹوں گا. یعنی اپنے لیے بھی ہدایت کاملہ کا سوال کروں گا. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے پیدائش سے لے کر وفات تک. اور آپ کے لیے دیکھیں کتنے مان سے وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے واپس نہیں لٹائے گا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو نبوت جاری ہوئی، لیکن ان کے باپ کو ہدایت نہیں ملی. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پس جب ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی قوم کے لوگ. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ کے سوا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. اسحاق بیٹے تھے، یعقوب پوتے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ اولاد بڑھاپے میں ملی ہے، 87 ایئرس کی ایج میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحفہ ملا، اور 99 ایئرس کی ایج میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی لمبی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے پوتوں کو بھی دیکھا ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا. وہ تو پھر ایک لائن میں اتنے انبیاء آئے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، اس صورت میں بھی آ جائے گا. ان کے 12 بیٹے وہ بنو اسرائیل. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل جو تھے ان کی پالیٹکس بھی پیغمبر دیکھتے تھے. ایک پیغمبر جب فوت ہونے لگتا تھا اپنی جگہ دوسرے پیغمبر کو خلیفہ نامزد کرتا تھا، اور یوں چین چلتی رہی کئی 100 سال تک. کوئی نہ کوئی نبی دنیا میں موجود ہوتا تھا جو ان کا پولیٹیکل لیڈر بھی ہوتا تھا اور ان کا مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں خلفاء ہوں گے، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے تایا لگتے تھے اور حضرت اسحاق کے بڑے بھائی، وہ بنو اسماعیل ہیں، وہ عرب کے لوگ ہیں، اور ان میں صرف ایک ہی پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک ہی پیغمبر. اس لڑی میں 2 پیغمبر ٹوٹل، حضرت اسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ادھر سینکڑوں پیغمبر. اس لیے دیکھیں پچھلے دنوں جو عرب کا اور اسرائیل کا معاہدہ کروایا گیا اس کا نام ہی ابراہیم ایکارڈ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ معاہدہ کیا گیا کہ دونوں ابراہیم کی اولاد ہے نا، کزنز ہیں آپس میں. اور یہ ایسے کزنز ہیں کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دیتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم کزنز ہیں. انکاری نہیں ہے. انکاری کیسے ہو؟ تورات کے اندر موجود ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجر کا واقعہ، تو انکاری نہیں ہے. یہ اختلاف ضرور ہے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، وہ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہتے ہیں. وہ ہماری کتابوں میں بھی المستدرک للحاکم میں اور تفسیر تبری میں، بلکہ امام تبری تو قائل ہیں کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ ذبیح اللہ ہیں. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ جو بڑی قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ بیٹا تو ان کو قربان کرنا پڑا.
اصل جو امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہے. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے جد امجد بھی ہیں, اور عرب کے لوگ بنو اسماعیل کہلاتے تھے, اور حضرت اسماعیل کو فخریہ اپنا جد کہتے تھے. وہ پیغمبر کے طور پر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ دین میں بگاڑ آ چکا تھا, اپنے جد کے طور پر مانتے تھے. جس طرح یہاں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں, اور اگر آپ ان سے کلمہ سنیں تو کلمہ بھی نہیں ان کو آتا. تو وہ ڈی این اے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں, پیروی کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم نے سب کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے عطا فرمائی انہیں اپنی طرف سے رحمتیں, نعمتیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ہم نے ہمیشہ کی سچی تعریف ان کی آنے والے لوگوں میں باقی رکھی اور اس کو بلند کیا. آج بھی دیکھیں, ہم قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں, حج کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی وہ سنت ہے, لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے منسوب کرتے ہیں. خود ہمارے پیغمبر جو ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا, من قبل, اس قرآن سے پہلے, وفی ھذا, اور اس کتاب میں اللہ نے بھی اسے انڈورس کر دیا. تو ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں, اور اس وقت دنیا میں جتنے بڑے ریلیجن ہیں وہ ابراہیمی ہیں. سب سے زیادہ تعداد تو اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو وہ کرسچنز کی ہے, پریکٹسنگ دیکھے جائیں تو مسلمان ہیں. 2.25 ارب کے قریب کرسچنز ہیں, اتنے ہی آلموسٹ مسلمان ہیں. جوز تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ڈومیننٹ ہیں. تو اوور آل تاریخ میں آپ دیکھیں ہمیشہ غلبہ جو ہے وہ پیغمبروں کے ماننے والوں کا رہا ہے. آج بھی پیغمبروں کے ماننے والوں کا ہی غلبہ ہے. بیچ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں منگول آئے پوری انسانیت کے اوپر ایک آزمائش بن کے, وہ پیغمبروں کے ماننے والے نہیں تھے. ادروائز اوور آل پیغمبروں کے ماننے والوں کا ہی غلبہ رہا. 1000 سال تو ہم نے بھی حکومت کی ہے. پھر اس کے بعد گریٹ برٹن, کٹر قسم کے کرسچنز, صلیبی جنگیں انہوں نے مسلمانوں سے لڑی ہوئی ہیں. آج بھی پوری دنیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو غلبہ کرسچنز کا ہے. یہودی تو ان کی سپورٹ سے کھڑے ہوئے ہیں, تو یہودی بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں, وہ بھی ابراہیمی ہیں. تو سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں جن کی سبھی تعریف کرتے ہیں, چاہے مسلمان ہو, کرسچنز ہو, جوز ہو, ان کو سارے عزت دیتے ہیں, بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. اپنی نسبت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ جو آسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. لہذا آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کی جو تعداد ہے اور ان کا جو غلبہ ہے, اس کے ہوتے ہوئے کہ مجھے خدا ابراہیم کا تعارف نہیں ہے. یہ جو ہمارے بھائی ابو یحییٰ صاحب نے, ریحان احمد یوسفی صاحب نے انسان کی کہانی ڈاکومنٹری بنائی ہے, اس میں انہوں نے یہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتنا ڈومیننٹ کر دیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا مجھے ابراہیم کے خدا کا تعارف نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا یکتا کیا ہوتا ہے, توحید کیا ہوتی ہے, موحد ہونا کیا ہوتا ہے. یہ اتنا اللہ نے ڈومینیٹ کر دیا. اور سینٹرل پوائنٹ کے اوپر عرب کی سرزمین میں, دنیا کا سینٹر ہے آپ سمجھ لیں, اگر آپ اوور آل نقشے کو یوں بچھا دیں تو عرب کی سرزمین سینٹرل ایک حیثیت رکھتی ہے, اور مسلمانوں کی حکومت, پھر کرسچنز کی حکومت, اور اس وقت پریکٹیکلی جیوز کی فائنینشیل حکومت کرسچنز کی سپورٹ کے ساتھ. تو خدا یکتا کا تعارف آج بھی ڈالر پہ لکھا ہوا ہے, ان گاڈ وی ٹرسٹ. امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بائبل کے اوپر حلف لیتا ہے, پوری تقریب ہوتی ہے. گریٹ برٹن جنہوں نے یہ خلافت حوالے کر دی تھی امریکہ کے, اس سے پہلے وہ ورلڈ لیڈر تھے,
وہاں بھی دیکھ لیں بائبل کے اوپر حلف ہوتا ہے. تو خدا کے ماننے والے خواہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہو، بہرحال اس وقت بھی دنیا میں ان کا غلبہ ہے، اور یہ قرآن کی پریڈکشن ہے کہ قیامت تک غلبہ رہنا ہے. ہم عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں کو ان کے مخالفین پر قیامت تک غلبہ دیں گے. جیوز کا کبھی ایبسولوٹ غلبہ نہیں ہے، وہ کرسچنز کی سپورٹ کے ساتھ ہے. اور مسلمان تو ویسے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے ہیں، کرسچنز بھی ماننے والے ہیں، ٹیمپرڈ فارم میں سے ہی، بہرحال وہ ماننے والے تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کی سچی تعریف، ہمیشہ کی تعریف اور بلند مقام رکھا. سلام علی ابراہیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہ بھی بنو اسرائیل میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے جو منجی بن کے آئے، بنو اسرائیل کو 300 سال کی غلامی سے نجات دلوائی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اب کتاب میں ذکر کریں آپ موسیٰ علیہ السلام کا. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے مخلص بندے تھے. یہ مخلص لفظ نہیں ہے، مخلص چنے ہوئے. مخلص ہے اخلاص شو کرنے والا، مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی صاحب شریعت بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے. جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے. جو صاحب شریعت ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں، اور وہ آ کر قوموں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آئے گا. انبیاء دھمکی نہیں لگاتے، وہ صرف واضح نصیحت کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول بھی تھے، نبی بھی. اور عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ رسول تھے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے وہ مجدد بھی تھے، وہی 10 کمانڈمنٹس آگے لے کے چلے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو قریب کیا اور ان سے راز کی باتیں کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ایک بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. باقی انبیاء کے ساتھ جو کلام ہوا یا فرشتے کے ذریعے ہوا یا ڈائریکٹ دل پر القاء کر کے، جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ شب معراج ہوا. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی لوگوں کے ساتھ معاملات کیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے. اس لیے تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں، اور وہ خواہش بھی انہوں نے عرضی بھی ڈالی، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ کی طرف دیکھ، سورۃ الاعراف میں آتا ہے. اگر یہ قائم رہا تو پھر تو بھی سوچنا کہ مجھے دیکھ سکتا ہے. انڈائریکٹ مشاہدے سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے استغفار کی. ہاں، جنت میں تمام اہل ایمان کو اللہ کا دیدار ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی، اس حال میں کہ ان کے بھائی کو جن کا نام ہارون تھا نبی بنایا. اور یہ ذکر آئے گا سورۃ القصص میں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا. اس کی زبان زیادہ فصیح ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. وہ دعا تو بہانہ تھی، نبی تو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے. اب ہمارے جد امجد کا ذکر ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کیجئے کتاب میں اسماعیل کو بھی، جو حقیقتاً نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس میں اشارہ موجود ہے. وعدہ کیا تھا؟ جو وعدہ انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، انہوں نے اپنا آپ پیش کر دیا
آلموسٹ 12 سال کی عمر میں ایک بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اپنے رب کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے مینڈا نازل فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنی قربانی دے دی, اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچا کر دکھایا جو وحی الہی تھا. اب اسماعیل علیہ السلام کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام کی خوبی تھی وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا. ویسے تو تمام انبیاء دیتے ہوں گے, لیکن یہ زیادہ ایمفسائز کرنے والے ہوں گے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس کا ذکر کیا کہ وہ ڈسپلن میں بڑے سخت ہیں. نماز کا اور زکوٰۃ کا. زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی, اس کا حکم دیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلاتے کہ ہماری نسبت تمہارے کام آئے گی, بلکہ وہ ڈراتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے پیغمبر بھی اسماعیلی تھے نا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. بخاری مسلم میں آتا ہے, اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ جب سورۃ الشعراء میں آیت نازل ہوئی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائے, تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک ایک رشتے کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اگر اللہ کے حضور پکڑے گے. حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, بخاری مسلم میں ہے سیدہ فاطمہ. بیسیکلی ہمیں میسج دیا جا رہا تھا, اس کے باوجود اس امت نے بالکل الٹ میسج لیا, اور یہاں اپنے پیروں کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ کر لیا کہ وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو زبردستی جنت میں ساتھ نہ لے جائیں. بالکل الٹ عقیدہ. تو اسماعیل علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا, زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے بڑے ہی پسندیدہ تھے, اپنے رب کی رضا چاہنے والے تھے, اور اللہ تعالی ان کی رضا چاہنے والا تھا. اب ذکر خیر ہونے جا رہا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا. اب یہ ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں, میں وہ دونوں ڈسکس کروں گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اور اس کتاب قرآن میں یاد کیجئے ادریس علیہ السلام کو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک وہ بھی راست باز تھے, سچے تھے اور نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے ان کو بلند کیا تھا ایک اونچے مقام تک. اب یہ جو الفاظ ہیں نا, ان کو دو اعتبار سے سمجھا گیا ہے. ایک اعتبار سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبہ دیا تھا, یہ اس کا آپ سمجھ لیں اصطلاحی معنی ہے. لیکن اگر لغوی معنی دیکھیں, مکان کا چونکہ ذکر ہے تو یہ فزیکل کسی سپیس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں کسی اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. اس حوالے سے تورات کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیدائش جو چیپٹر ہے شروع ہی میں, اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے حنوک کے نام سے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہے. یعنی یہ آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں, جن سے پوری نسل انسانی چلی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی حضرت ادریس علیہ السلام کی ہے. تو وہ پیدائش چیپٹر میں آتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 365 سال تھی, آلموسٹ 350 سال. ظاہر نوح علیہ السلام کی اگر 950 سال ہے, قرآن میں آیا, اور
تورات میں بھی آیا کہ ان کی عمر 600 سال تھی جب طوفان نوح آیا، اور اس کے بعد وہ 350 سال تک زندہ رہے. لہذا تورات اور قرآن متفق ہیں کہ نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے عمر پائی. ادریس علیہ السلام کی عمر آلموسٹ 350 سال یعنی 365 سال رپورٹ ہوئی تورات کے اندر. اور اس میں ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اچانک زمین سے اٹھا لیا تھا، اور پھر اسرائیلی روایتیں بھی ملتی ہیں، تالمود میں بھی ملتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن میں وہ ساری چیزیں نقل کی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی کہ چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی. اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ادریس علیہ السلام وہ ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں جن سے آسمانوں پہ ملاقات ہوئی ہے. اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، اسحاق علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا ہے. لیکن کوئی مضبوط روایت اس حوالے سے نہیں ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسرائیلی روایتوں کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس سے مراد ان کا مقام لینا ہے، یعنی ان کا مرتبہ اونچا کیا. حالانکہ مکان کا لفظ جو ہے وہ تو اسپیسیفک کسی جگہ کے لیے، ٹائم اینڈ اسپیس کی بات ہے. یہ مکان ہے، مقام کا ذکر نہیں، مکان ہے. اونچے مکان پر کسی اسپیس پہ اٹھایا. تو ان کی بات بھی مضبوط لگتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. یہ بات کوئی پھینکنے والی نہیں ہے، قرآن کے اسلوب میں بیٹھتی بھی ہے. بہرحال اگر دونوں میں سے کوئی بھی رائے اختیار کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بھی روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو. عین ممکن ہے کہ وہ سچی بات کر رہے ہو تو آپ اس کی تکذیب نہیں کریں گے، اور تصدیق اس لیے نہیں کریں گے وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. تو دونوں طرف کی رائے رکھی جا سکتی ہے. بہرحال ادریس علیہ السلام بھی ایک غیر معمولی پرسنالٹی ہیں اس اعتبار سے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے. باقی تو تمام انبیاء نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، لیکن یہ ان سے بھی پہلے ہیں. اس اعتبار سے ایک یونیک پرسنالٹی ہے. اور اگلی آیات میں اس کو سپورٹیو چیز مل بھی جائے گی کہ واقعی یہ نوح علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے حضرت ادریس علیہ السلام. میں نے اس حوالے سے دونوں رائے ذکر کر دی کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو جو اویلیبل تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. من النبیین، انبیاء میں سے. من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی. اب یہ اشارہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام آئیں گے، اور بعد میں جو ہے ان کو آدم علیہ السلام کی اولاد اس طریقے سے تو اسپیسیفکلی ذکر نہیں کیا جائے گا، اگرچہ سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم ثانی کہا جاتا ہے ان کو. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. وہ 3 تھے ان کے بیٹے، حام، سام اور یافث. حام کی اولاد افریقن، سام کی اولاد ہم لوگ ایرینز، اور بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل سیمیٹک، اور یافث کی اولاد یورپ کے لوگ، چائنا کے لوگ اور رشیا کے لوگ. اور چوتھا بیٹا یام جو کافر تھا وہ ہلاک کر دیا گیا. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد بھی. وَإِسْرَائِيل، اور اسرائیل کی اولاد بھی. یہ ہے مقام جہاں پر پتہ چل گیا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اور ان کی اولاد بنو اسرائیل. یہاں پہ یعقوب لفظ نہیں آیا بلکہ اسرائیل کا ذکر آیا.
وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ ظاہر پوری بنو اسرائیل تو ہدایت یافتہ نہیں تھی، ان میں بچڑے کو بھی خدا بنا لیا 70,000 لوگوں نے، پیغمبر دنیا سے ابھی اٹھائے نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب مرتد ہو گئے اور پھر قتل مرتد کی سزا ملی، ان کو قتل کیا گیا۔ سارے ہی ہدایت یافتہ نہیں تھے، مرتد بھی ہوئے، بہرحال توبہ ان کی قبول ہو گئی اس اعتبار سے کہ ان کو سزا دنیا میں اسٹیبلش ہوگی، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ گمراہ بھی ہوئے۔ انبیاء تو سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے، انبیاء کی اولاد میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ تو درست راستے پر تھے، اور جنہیں ہدایت نہیں ملی، جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ان کا مقام جہنم ہونے والا ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ فی الوقت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا، اور ان کی خوبی تھی اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی۔ دیکھیں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی رحمان کا ذکر بار بار کیا ہے، کیونکہ مشرکین عرب جو ہیں اس نام سے چڑھتے تھے۔ سورۃ الفرقان میں آیا نا، وہ کہتے تھے کون رحمان، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے نا، اگرچہ وہ صفاتی ہے تو وہ ہے الرحمن، باقی سارے نام جو ہیں وہ اسپیسیفکلی صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی ذاتی نام ہے تو وہ یہ رحمان ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے بسم اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پر سورت کوئی نہیں ہے، لیکن رحمان کے نام پہ سورۃ الرحمان موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص نام ہے۔ رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو۔ جب رحمان کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے چنے ہوئے، ان کی یہ نشانی ہے، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ تھے جو قرآن پہلی دفعہ سنتے تھے، ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ سورۃ المائدہ میں ذکر ہوا، کرسچنز میں سے ایسے لوگ تھے، بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ یہ وہی کلام ہے جس کی پیش گوئی عیسیٰ ابن مریم دے کر گئے تھے۔ تو سجدے میں بے اختیار گر پڑتے ہیں زار و قطار روتے ہوئے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹو باؤ ڈاؤن کر لینا بھی کافی ہے، اور اگر زمین پر اتر کے سجدہ کریں تو وہ بھی، اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ آ گئی اب کانٹے کی بات۔ انبیاء کے جانے کے بعد پھر ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے۔ اولادیں پیغمبروں کی ہیں، کرتوت ان کے شیطانوں والے۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبیوں کی اولادیں بھی ناخلف ہیں، اور سب سے بڑی نشانی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ نماز بھائی اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اتنے سخت الفاظ اور کسی عمل کے لیے نہیں آئے۔ دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ قائم کرنے کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ فکر رکھ کے اس کو پڑھنا، ٹائم کے اندر پڑھنا، پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ یعنی بندے کے ایمان اور شرک میں فرق ہی نماز ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا عمل ہے؟ کہا بندے کا وقت میں نماز ادا کرنا، پہلے نمبر کے اوپر، زیرو ٹالرنس۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے
ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی منافق بھی ہوتا نا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا بیماری کے عالم میں، تو مسجد میں ہی نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق سمجھ نہ لیا جائے۔ منافق ہو یا صحابی ہو، بیماری کی حالت میں نماز چھوڑ سکتا ہے، لیکن مسجد میں آتا تھا کہیں منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کو صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے ہوئے پایا، یعنی بے نمازی کو صحابہ کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور عمل پہ تکفیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن نماز پہ 0 ٹالرنس۔ اب یہ چھوٹی بات ہے کہ صحابہ اکرام اسے کافر سمجھتے تھے، یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے، صحابہ اکرام کے فتوے میں وہ کافر ہے، قرآن کے فتوے میں وہ مشرکانہ عمل کر رہا ہے، حدیث کے فتوے میں وہ شرک والی سائڈ کے اوپر لائی کر رہا ہے، کیونکہ بندے کے کفر اور ایمان میں فرق ہی نماز ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو باقی معاملات اس کے لیے آسان ہوں گے، اور اگر یہ نماز ہی درست نہ نکلی تو پھر اس کے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے نصیحت کی اپنے ساتھی کو کہ دیکھنا شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے۔ اور دوسری بات فرمائی، نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کا ذمہ کرم تم سے اٹھ جائے گا، اللہ کی طرف سے فارغ ہو اگر تم نے نماز چھوڑ دی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نمازی کے لیے اس کی نماز دلیل ہوگی اللہ کے حضور نجات کی، سب سے اسٹرانگ دلیل ہوگی، نور ہوگا نمازی کے لیے اللہ کے حضور اور پورے صراط پہ چلنے کے لیے، اور نماز اس کے لیے نجات ہوگی، یعنی اس کے لیے کنفرم پھر انشاءاللہ تعالی جنت ہے۔ دلیل، نجات اور نور۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کے لیے نہ کوئی نجات، نہ کوئی نور، نہ کوئی دلیل، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو نماز بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو 0 ٹالرنس ہے۔ دیکھ لیں نبیوں کے ماننے والے جب نبیوں کا راستہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سب سے بڑی نٹوریس چیز یہ ذکر کر رہا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، نمازیں انہوں نے ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی شہوات کی۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نماز تو ٹھیک ہے، دوسری طرف رزق حرام ہے، بدکاری ہے، یتیم بھتیجوں بھانجوں کا حق دبا لیا، یہ بھی نہیں، شہوات کی پیروی نہیں کرنی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان کو ہم داخل کریں گے اپنی نافرمانی کرنے والوں کی جو سزا ہے اس جگہ پر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جہنم کی وادی کا نام ہے غی، اس میں داخل کیا جائے گا۔ الٹیمیٹلی جہنم کی آگ ان کا مقدر ہونے والی ہے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا ہو۔ یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حدیث ڈالی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی کے کیس میں بھی وہی کچھ ہوا۔ آپ نے فرمایا تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اس کے کچھ خاص ساتھی ہوتے تھے جو اس کی دعوت کو پورے پیشن کے ساتھ لے کر چلتے تھے، اور جیسے ہی وہ ساتھی فوت ہو جاتے تھے
تو ناخلف لوگ ان کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، جس طرح ہمارے نبی کے کیس میں خلفائے راشدین کے بعد ناخلف لوگ بیٹھ گئے، بنو امیہ، بنو عباس۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ناخلف لوگ جو کہتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، کہتے کیا تھے؟ واز کرتے تھے حکمران، اچھا واز، عمل بالکل اس کے الٹ، اور وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ ایسے حکمرانوں کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے قتال کرے وہ مؤمن ہے، جو اپنی زبان سے قتال کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور جو اپنے دل سے قتال کرے یعنی دل میں برا جانے، اگرچہ یہ ایک آخری درجہ ہے کیونکہ الگ سے مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، ذالک اضعف الایمان، لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ لیکن اس حدیث میں آیا کہ وہ بھی مومن ہے، اگر جان بچانے کے لیے چلو کر لیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل سے بھی قتال نہیں کرتا تو اس کے دل میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ حسین ابن علی نے قیام کیا تھا یزید کی حکومت کے خلاف۔ اور حیران کن بات ہے، صحیح مسلم شریف میں اسی حدیث کے ساتھ آتا ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے بیان کی تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ پیسو نیچر کے تھے، انہوں نے تو حکمرانوں کے خلاف خروج کیا ہی نہیں، بلکہ خروج کی بجائے اس کو ورڈ بولنا چاہیے قیام۔ الٹا وہ حضرت حسین ابن علی کو بھی قیام سے روکتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حسین ابن علی کو غلط سمجھتے تھے، نہیں، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مخالفین اتنے سٹرانگ ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ میں تو اولاد رسول ہوں، اور میں اگر یزید کی غاصب حکومت کو تلوار کے زور پر جو قائم کی گئی اگر مانتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ لیجیٹمائز ہو جائے گی۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ حسین ابن علی نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا، جس طرح جج ہوتے ہیں نا، 11 جج ایک طرف ہے، ایک طرف ہوتا ہے، وہ اختلافی نوٹ لکھتا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ کر قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز نہیں، اور دیکھیں کسی کی جرت نہیں ہوئی، ناسمیوں کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بنو امیہ کی حکومت کو لیجیٹمائز تصور کریں۔ وہ کہتے ہیں وہ دنیاوی حکمران تھے رومنز اور پرشینز کی طرح۔ خلافت راشدہ کوئی نہیں کہتا، صلح حسن کے بعد جتنی حکومتیں ہیں ان کو، سوائے عمر بن عبدالعزیز کا ایک 2.25 سال کا پیریڈ۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا۔ بہرحال یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ جو ہاتھ سے قتال کرے حکمرانوں سے وہ مومن، جو زبان سے کرے وہ مومن، جو دل سے کرے مومن، وہ تابعی کہتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث جب عبداللہ ابن عمر سے بیان کی کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث سنی بھی ہے، تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ ان کے مزاج سے میچ نہیں کر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے اختلاف نہیں کیا، میں نے اچھے وقت کا انتظار کیا۔ وہ کہتے ہیں بائی چانس مدینہ شریف عبداللہ ابن مسعود آئے اور وہ سینئر صحاب میں سے تھے، تو عبداللہ ابن عمر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ چلو ہم عبداللہ ابن مسعود کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں رکھا کہ میں نا عبداللہ ابن مسعود سے، چونکہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور ابن عمر اس حدیث کو مان نہیں رہے ہیں، تو میں اسی ملاقات میں نا یہ بات بھی سامنے رکھوں گا۔ گپ شپ شروع ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود سے اس تابعی نے عرض کی کہ حضرت آپ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی نا حکمرانوں سے متعلق کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے چند ساتھی پیشن کے ساتھ چلتے ہیں، پھر ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ جانشین بن جاتے ہیں اور پھر یوں سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ناخلف لوگ حضرت عثمان کے دور میں سامنے آ چکے تھے، خلیفہ راشد نہیں، ان کے گورنر ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آلموسٹ 2 سال پہلے۔ وہ کارنامے سارے گورنروں کے سامنے تھے کیونکہ 6 سال کے بعد ہی کارنامے سامنے آنے شروع ہو گئے تھے، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ تو ابن مسعود سے انہوں نے حدیث بیان کی
کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن، جو زبان سے کرے وہ بھی مومن، جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا ہاں میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی ہوئی ہے۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں پھر میں نے عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا، ہوں سناؤ، یعنی دل میں کہا، ظاہر ہے وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ تو نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے، یعنی وہ مان گئے کہ یہ حدیث ہے، کیونکہ ابن مسعود وہ تو ان سے بڑے صحابی تھے، جب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو یہ حدیث ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ جب چیزوں کو اوورآل دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی نے جو کچھ کیا وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا تھا شریعت میں، کیونکہ اگر سارے لوگ ہی دل میں برائی کو برا جانتے تو پھر یہی سنت ٹھہرنی تھی اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہنا تھا۔ لیکن آج بھی دیکھیں، ایون ناسبی بھی جب کبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا تو مثال کے طور پر حضرت حسین کو پیش کرتے ہیں، کیا ہوا ہم تھوڑے ہیں تو حضرت حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ دنیا دار لوگ بھی حسین کی مثال دیں گے، دیندار لوگ بھی حسین کی مثال دیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک اختلافی نوٹ اور ایک روشن مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں حسین ابن علی، ان کے ساتھیوں، اہل البیت، خلفائے راشدین کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔